اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیٹ ورک نیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، انڈیا چین سرحدی کشیدگی، فوجی چھاؤنیاں، فضائی اڈے، ریلوے اور دفاعی سڑکیں تعمیر کرنے کی دور میں آگے کون ہے؟ ان دونوں ممالک میں برتری کس کو حاصل ہے؟ آئیں آج آپ کو بتاتے ہیں۔ انڈیا اور چین ہمالیہ کے ساتھ اپنے متنازع سرحدی علاقوں میں دفاعی اور عسکری تعمیرات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انڈیا کے شمال مغربی علاقے میں ایک سرحدی فضائی اڈے تک بنائی جانے والی سڑک کی تعمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سڑک چین اور انڈیا کے درمیان تازہ فوجی جھڑپ کا باعث بنی تھی۔ اس فوجی جھڑپ میں 12 انڈین فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ لداخ کے علاقے میں 225 کلومیٹر طویل داربھوک چوک دولت بیگ اولڈی روڈ لیا کو دولت بیگ اولڈی میں سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر بنائے جانے والے جنگی فضائی اڈے سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کی منصوبہ بندی اور تعمیر 20 سال سے جاری تھی۔ اس سڑک کی تعمیر سے انڈیا اپنے دفاعی سازوسامان کی نقل و حرکت اور فوجیوں کی تعیناتی اس انتہائی اہم علاقے میں بآسانی کر سکتا ہے جو پاکستان اور چین کی سرحدوں سے صرف 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس علاقے سے پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک منصوبے کے تحت بننے والی سڑک بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ لداخ کی وادی گلوان میں چین اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان تصادم کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ کہیں دو جوہری قوت رکھنے والے ہمسائے ممالک کے درمیان جنگ میں نہ بدل جائے۔ انڈیا اور چین کی سرحد پر اہم تنصیبات۔ چین اور انڈیا کے درمیان 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا اور دونوں ممالک کی فوجیں کئی مرتبہ انتہائی دشوار گزار سرحدی پہاڑی علاقوں میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ انڈیا اور چین نے اس دشوار گزار سرحدی علاقے میں ریل کی پٹریاں اور فوجی ہوائی اڈے بنانے پر افرادی قوت اور مالی وسائل صرف کیے ہیں۔ اس متنازع سرحد کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک اپنی افواج کو جدید بنانے کے لیے بے شمار اخراجات بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا کی تازہ تعمیرات جن میں داربھوک چوک دولت بیگ اولڈی شامل ہے، بظاہر چین کی ناراضگی کی وجہ بنی ہے۔ دونوں ممالک اس علاقے میں ایک دوسرے کی طرف سے تعمیرات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چین اپنی سرحد کے ساتھ برڈس ہارٹ سے سڑک اور دیگر سہولیات تعمیر کر رہا ہے۔ سن 2017 کے موسم گرما میں بھی دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان لداخ سے مشرق میں دوگلام کے علاقے میں تصادم ہوا تھا۔ یہ جھڑپ بھی ایک سڑک کی تعمیر پر ہوئی تھی جو چین اس جگہ بنا رہا تھا جس جگہ چین، انڈیا اور بھوٹان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ دوستو، انڈیا برابر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دولت بیگ اولڈی سڑک جو دولت بیگ اولڈی کو لداخ کے دارالحکومت لیا سے جوڑتی ہے، دولت بیگ میں ایک پرانے ہوائی اڈے کو سن 2018 میں وسعت دے کر دوبارہ استعمال کے قابل بنا دیا گیا تھا اور انڈیا کے لیے اس سڑک کے ذریعے اس ہوائی اڈے تک رسائی ممکن ہو پائی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر سے انڈیا کو اپنی فوجیں اور دفاعی سازوسامان کی نقل و حمل میں بہت آسانی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ سڑک ہر قسم کے موسمی حالات میں سال کے 12 مہینے قابل استعمال ہوگی اور یہ دارا کراکرم سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے اور مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے متوازی ہے۔ انڈیا کی افواج دولت بیگ اولڈی ہوائی اڈے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنائے جانے کے بہت پہلے سے اس جگہ پر موجود ہیں اور سڑک کی تعمیر سے پہلے ان فوجیوں کے لیے سامان ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ اس علاقے میں پہنچائے جانے والا جنگی سازو سامان زیادہ اخراجات کی وجہ سے یہاں سے کبھی واپس نہیں لایا جا سکا اور یہ جگہ حربی سازو سامان کے قبرستان میں بدل چکی تھی۔ اس علاقے میں اضافی سڑکیں اور پل بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس سڑک کو ملک کے اندر موجود سپلائی ڈپو اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول
कंट्रोल पर कायम दीगर फौजी चौकियों से जोड़ा जा सके। इससे इंडियन फौज को सरहदी इलाकों में गश्त करने में भी आसानी हो जाएगी। ताज़ा तरीन झड़पों के बावजूद इंडिया ने इशारा दिया है कि वो इस इलाके में अपनी तमीरात जारी रखेगा। इस वक्त इंडिया अपनी मशरकी रियासत झारखंड से 12,000 मजदूर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस इलाके में मजीद सड़कें बनाई जा सकें। इस तमाम इंडियन रियासतों की सरहदें चीन के मुख्तलिफ इलाकों से मिलती हैं। इस इलाके में समाजी ढांचे से बरसहार गफलत बरतने के बाद अब इंडिया चाहता है कि इसको जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए ताकि चीन को नकलो हमत में इस इलाके में जो बढ़तरी हासिल है और इसका जवाब दिया जा सके। दोस्तों, इंडिया चीन के साथ अपनी सरहदी इलाकों में तमीराती काम अब इंतहाई तेजी से कर रहा है। इंडिया ने इस इलाके में सड़कों और ट्रेनों के एक वसी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस जानिब इंडिया ने दफाई एतबार से अहमियत की हामिल 73 सड़कों और 125 पुलों की तमीर की मंजूरी दे दी है, लेकिन इन पर काम की रफ्तार सुस्त रही है। 73 में से सिर्फ 35 सड़कें ही अब तक मुकम्मल हो पाई हैं, जिनमें उत्तराखंड की रियासत में काठीबड़गा, लिपोलेक और अरुणाचल प्रदेश में डोम्पिंग और यंग टियर्स बहुत अहम है। दीगर 11 सड़कें इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। नई दिल्ली ने दफाई अहमियत की हामिल 9 रेलवे लाइनों की मंजूरी भी दे दी है, जिनमें मसामड़ी से तिंगा और तवांगा को मिलाने वाली बिलासपुर को मंडी के रास्ते मनाली और लिया से मिलाने वाली लाइनें शामिल हैं। दोस्तों, ये रेलवे लाइंस चीन की सरहद के साथ साथ तमीर की गई हैं और इन रेलवे लाइनों के जरिए इंडियन फौज को अपने भारी हथियारों की नकलो हरकत में बहुत सहूलत हासिल हो जाएगी। अगर बात हवाई अड्डे की जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इंडिया के 25 फौजी हवाई अड्डे हैं, लेकिन अब इसकी तवज्जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG यानी अगले मोर्चों पर जंगी तैयारों के उतरने के लिए हमवार मैदान बनाना है। सन 2018 में इंडिया ने ऐलान किया था कि वो 8 मौजूदा ALG को बेहतर और जदीद बनाएगा, जबकि सरहद के करीब 7 नए ALG तमीर करेगा। दोस्तों, चीन के साथ मशरकी सरहदी इलाके में असम की रियासत में इंडियन फजाइया का एक अहम हवाई अड्डा चाबू कायम है, जहां इसने सुही 30 और चीता हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, इस हवाई अड्डे की हाल ही में मरम्मत करके इसको बेहतर बनाया गया है। हालिया दिनों में सूरत हाल तब्दील हुई है, लेकिन इन इलाकों में तमीरात का काम, माली वसाइल की फराहमी में रुकावटें, नौकरशाही जमीनों के हसूल और दीगर मसाइल की वजह से सुस्त रवि का शिकार रहा है। इंडिया को चीन के बराबर आने के लिए बहुत सा काम करना है। तो चीन को सबकत हासिल है। चीन तमीरात के शोबे में अपनी जानी मानी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इन इलाकों में हवाई अड्डों, फौजी छोनियों, सड़क और रेल की पटरियों का जाल पहले ही बिछा चुका है। बीजिंग ने हिमालय के इलाके में सन 1950 की दहाई में सड़क की तमीर का आगाज किया था। इसके पास अब तिब्बत और यूनान सूबे में सड़कों और ट्रेनों का एक मजबूत जाल मौजूद है। सन 2016 में चीन ने भूटान और नेपाल के साथ इंडिया की सरहद के करीब भी अपनी रसाई के जराए और रास्ते बेहतर कर लिए थे। शिंजियांग और तिब्बत के दरमियान सड़क पर काम हो रहा है, जो नेशनल हाईवे G219 को आपस में जोड़ेगी। नेशनल हाईवे G219 चीन और इंडिया की सरहद के साथ साथ वाक़या है। इंडिया की रियासत अरुणाचल प्रदेश के करीब एक पुख्ता सड़क मेडाग और जिरोआग के दरमियान भी जेर तमीर, और जिसके बारे में चीन का कहना है कि इसकी तमीर रवां बरस के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इसी ही इलाके में एक नई रेलवे लाइन भी जेर तमीर है, जो तिब्बत के सबसे बड़े शहर शिगातेज से चकंडू को बराह रास्त न्यागची से मिलाएगी। एक और रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है, जो शिगातेज और यगडोंग को मिलाएगी, जो सिगम के करीब एक तजारती अहमियत का रास्ता है। सिगम इंडिया की एक और हिमालयी रियासत है, जहां इस साल मई में दोनों ममालिक की फौजों में झड़प हुई थी। चीन के सरहदी इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा हवाई अड्डे हैं, जिनमें से तिब्बत में वाक़या 5 हवाई अड्डों को शहरी और फौजी हवाबाजी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन 3 नए हवाई अड्डे भी तमीर कर रहा है, जबकि संगत
خاطر سازی اور لاسا میں تمام موسمی حالات میں آپریشنز رہنے والے ہوائی اڈوں پر بھی کام جاری ہے۔ ان علاقوں میں زیر زمین پناہ گاہیں اور نئے رن ویز بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ نگاری گنسا کے ہوائی اڈے پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور جدید ترین لڑاکا طیاروں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ ہوائی اڈے سمندر سے 4274 میٹر کی اونچائی پر ہیں اور پیانگیانگ سو جھیل سے صرف 200 کلومیٹر دور ہے۔ جہاں تک فضائی قوت کا مقابلہ ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے ہوائی اڈے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب نہیں ہیں اور زیادہ اونچائی پر واقع ہیں، جہاں ہوا ہلکی ہونے کی وجہ سے جہاز زیادہ وزن لے کر نہیں اڑ سکتے۔ دوستو، سرحدی تعمیرات پر خدشات۔ دونوں اطراف ان تعمیرات کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے جنگ کی صورت میں جنگی سازو سامان اور فوج کی نقل و حمل میں آسانی پیدا کرنا۔ امریکہ میں قائم سینٹر آف نیول امریکن سیکیورٹی کی سن 2019 کی رپورٹ کے مطابق جب یہ تمام تعمیراتی منصوبے مکمل ہو جائیں گے تو انڈیا کو ان علاقوں میں فوج کی نقل و حمل میں بہت آسانی حاصل ہو جائے گی۔ انڈیا ایک طویل عرصے تک اس علاقے میں اس لیے تعمیرات کرنے سے گریز کر رہا تھا کہ جنگ کی صورت میں یہ ذرائع چین کے استعمال میں نہ چلے جائیں اور وہ اپنی فوجیں آسانی سے انڈیا کے اندر تک لے آئے، لیکن اب اس دلیل کو رد کیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اب تک ایک جنگ ہوئی ہے جس میں انڈیا کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ راجیش ورپلائی، جو آبزرویٹ ریسرچ سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں، کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر انڈیا کی طرف سے تعمیرات ایک دفاعی اقدام ہے جو چین کی طرف سے اس علاقے میں تعمیرات کو ایک خطرہ تصور کرتا ہے، کیونکہ چین ان علاقوں میں کسی بھی جگہ فوری طور پر اپنی فوجیں پہنچا سکتا ہے اور انہیں ایک سے دوسری جگہ منتقل بھی کر سکتا ہے۔ انڈیا میں سڑکیں اور دیگر ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے چین کی طرف سے پیش قدمی کو روکنے میں ہمیشہ ہی مشکلات اٹھانی پڑی ہیں۔ چین کے ننگڑیگاسا ایئرپورٹ پر فوجی تنصیبات تعمیر کی گئی ہیں۔ انتہائی بلندی پر واقع اس ہوائی اڈے پر حالیہ مہینوں میں قابل ذکر تعمیرات ہوئی ہیں، جن میں نیا ٹیکسی وے اور پارکنگ کے علاقے شامل ہیں۔ چین انڈیا کی طرف سے کسی بھی پیش قدمی یا درند اندازی کے الزام کی تردید کرتا ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے بے شمار دور ناکام ہو چکے ہیں۔ دیرینہ اثناء چین کے سرکاری میڈیا نے حال ہی میں ہونے والی فوجی مشقوں کی بہت تشریح کی ہے، جن میں ایک بہت بڑی تعداد میں فوجیوں اور دفاعی سازو سامان کو بہترین ذرائع نقل و حمل کی بدولت چند گھنٹوں میں ملک کے ایک حصے سے انڈیا کی سرحد کے قریب لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ چین کے سابق فوجی اہلکار نے نام نہ ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ جس پیمانے اور جس شریعت سے فوجی لام بندی کا یہ کام مکمل کیا گیا تھا، اس سے چین نے اپنی فوجی قوت کا بھرپور مظاہرہ کر کے دکھایا تھا۔ سرحد کے دونوں طرف اس پیمانے پر دفاعی تعمیرات سے یہ بات بعید قیاس نہیں کہ دوستو، نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔